बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं आज बात करना चाहता हूँ जो पूरे मुल्क में एक हिजान बरपा है। पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है वो 93% पे चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इकॉनमी को समझने वाले जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, ये दुनिया के जो इक़्तिसादी इदारे हैं वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की जो शरह है वो 93% पे चली गई है। बैरूनी सरमायाकार हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो गरीब आदमी जिसका सब कुछ यहाँ इन्वेस्टेड है वो खुदा न खास्ता डूब रहा है, अल्लाह ना करे उसमें उसको नुकसान हो रहा है। तेल पूरी दुनिया में सस्ते से सस्ता हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में महंगे से महंगा हो रहा है। और इसी सूरत में एक टब्बर पूरा जो है वो आपके सामने निकला है इंग्लैंड से, क्योंकि वहाँ एक बयान आ गया। जो एक आपस की बमबारी चल रही है, सबको पता है कि चल रही है, उसमें एक स्टोरी आई जिसमें उन्होंने कहा कि इसी केस में, इसी FIR में मेरा भाइयों जैसा दोस्त, आप में से जो सहाफ़ी जानते हैं उनको पता है कि अगर इस्लामाबाद में मेरे कोई एक दो दोस्त थे जिनको मैं भाई कहता था, उनमें एक अरशद है जिसको शहीद कर दिया गया। इसी FIR में उनको नामजद किया गया। इसी FIR की वजह से जब मुझे पकड़ा गया तो अरशद को इस मुल्क से जाना पड़ा। आप में से बहुत सारे कहते हैं वो ना जाता तो अच्छा होता। मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो चला गया, वो अच्छा हुआ। वो शहीद हो गया, वो अच्छा हुआ। उसको अगर नंगा करके मारा जाता वो खुदकुशी कर लेता। मैं उतना गैरतमंद नहीं हूं जितना अरशद था, मैं उससे कदरे कम गैरतमंद। अरशद को अगर नंगा कर दिया जाता, अरशद बाहर आके खुदकुशी कर लेता। ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, या वो किसी को गोली मार देता और या वो अपने आप को गोली मार देता। वो शहबाज गिल या आजम सवाती नहीं था। ये मैं आपको बमांगे दोहल बता रहा हूं। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, पूछे जाके खाबर गुम्मन से। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं, पूछे उसकी मां से, अरशद की, उसकी बीवी से पूछे, उसके बेटों से पूछे कि क्या अरशद नंगा होके यहां पे फिर लेता। और मुझे समझ नहीं आती एक बात की, मैं सारे आला तरीन लोगों से पूछता हूं, जो भी ओहदे पे चीफ जस्टिस बैठा वो मेरा भी उतना चीफ जस्टिस है। मैं भले अक्यूज हूं एक मुकदमे में, मेरे उतने ही मोहतरम है जितने वो किसी और शहरी के। हमारे फौज के आर्मी चीफ हैं, वो मेरे उतने ही मोहतरम है जैसे किसी और के। अगर PTI में कुछ गलत हो रहा है और आप शहबाज गिल साहब को उससे सवाल पूछ रहे हैं तो असल सवाल इमरान खान साहब से बनता है। मेरे सरबराह वो हैं। अगर FIR में जनरल फैसल साहब का नाम दिया जा रहा है, अगर हमें नंगा करने में आजम सवाती साहब या मेरे केस में जनरल साहब का नाम दिया जा रहा है, तो सवाल तो हमारा असल जनरल बाजवा साहब से। सरबराह तो वो हैं मेरी फौज के, मेरे लिए उतने ही अहम है जितने किसी और के लिए। मेरे क्यों, हमारी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है। हमेशा हमने ये कहा, मैंने तो रिपीटेडली ये कहा। तो अब सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर हमें वहां पर कोई तकलीफ है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना। तो मेरी उनसे सवाल है कि वो इस टाइम अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। मेरा जाने से पहले उनसे सवाल है कि अरशद को, मुझे और आजम सवाती को इंसाफ दे के जाइए। आप हमारे बड़े भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, आप इस मुल्क के मेरे शहरी होने के नाते मेरा आप पे हक भी है। लेकिन ये जो अरशद के बारे में क्या सराहियां की जाती हैं ना कि वो ना जाता तो ये होता। मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुआ खालिक ने ऐसे ही लिखा था, उसने और जीना नहीं था, क्योंकि जीने के लिए आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता हमारे जैसे मुल्क में। वो अरशद नहीं था। आप में से यहां खड़ा हर सहाफी दिल पे हाथ रख के बताएगा, कसम खा के बताएगा, जो कैमरामैन जो उसे एक लम्हे के लिए जानता है वो बताएगा कि वो इस मुल्क में जीने के लायक नहीं था। अरशद इस मुल्क के काबिल नहीं था। तो अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे। उसने जहां जाना था वो चला गया।
جو بچ گئے ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں, ان کو انصاف دیجیے. اور ملک جس ہجان میں ہے اس ٹائم, جس طرح کا یہ چور ٹولہ اوپر بیٹھا فیصلے کر رہا ہے کہ جیسے ہی ایک سٹیٹمنٹ آئی تو وہ نکلے لندن سے اور یورپ میں چلے گئے. کیوں گئے؟ تاکہ لندن پولیس کو جواب نہ دینا پڑے. اور اب کیا ہوگا؟ اب وہاں پر لندن پولیس سے بھی وہی کھیل کھیلے جائیں گے اور کہہ رہے ہیں سمری ہمیں نہیں آئی, سمری ہمیں بھیجی جائے. سمری کھیلا جا رہا ہے. ملک کی اعلیٰ ترین جو ایک اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے کس طریقے سے اسے پولیٹیسائز کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اقتصادی مارکیٹ دیکھیے کدھر جا رہی ہے. تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ غریب آدمی کا. نقصان کس کا ہونا ہے؟ عام آدمی کا. تو اس لیے میں آنریبل بندیال صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جن کیسز میں ان سے ہماری استدعا ہے ان کیسز میں آپ بات کریں. میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں گل صاحب آپ بولتے نہیں, آپ چپ ہیں. میں چپ اس لیے کہ آپ مجھے دکھا نہیں سکتے. میں ہر ہفتے 2 پریس کانفرنسز کرتا ہوں, آپ دکھا نہیں پاتے مجھے. آپ میں بولتا نہیں ہوں, میرے دل میں بہت کچھ ہے, میرے دل میں بہت کچھ ہے. میرے بھائی اعظم صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا مجھے بہت تکلیف ہے, بڑے بھائی ہیں میرے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ان کے ساتھ 2 گھنٹے کے لیے ہوا, میرے ساتھ وہ ہفتوں ہوا. میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن میں اپنے ملک کے لیے, میں ایک لارجر انٹرسٹ کے لیے چپ ہوں. اگر میں بزدل ہوتا تو میں بھاگ جاتا. اتنا غیرت مند نہیں ہوں, میں نے پہلے کہہ دیا, جتنا ارشد تھا, لیکن کچھ نہ کچھ غیرت تو رکھتا ہوں میں بھی. اس لیے نہ آپ میری بات دکھا سکتے ہیں نہ میں بول سکتا ہوں. بہتر ہے یہ زخم یہیں سی دیے جائیں تو بہتر ہے. صرف میں اتنی بات کہوں گا کہ خدا را جو جہاں جہاں بیٹھا ہے, جو اس ملک کے مستقبل کا ضامن ہے, وہ دیکھے کہ اس ملک میں ایک ہیرے جیسا لیڈر ہے عمران خان. آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا تو اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی ہیں, کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا میرے آنریبل چیف جسٹس بندیال صاحب جا کے ان کا پتہ لیتے, ان کی تیمارداری کرتے. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, آف کورس وہ غیر سیاسی ہیں, ان کی پوزیشن ایسی ہے, لیکن بیماری, تیمارداری, موت, زندگی, اس سے تو نہیں بانٹا ہوا کہ ہم شادیوں پہ نہیں جاتے ایک دوسرے کی. تو ان کی تیمارداری کرتے, ان کا حال پوچھتے, ان سے سنتے کہ ہوا کیا ہے. بجائے عدالت میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پولیس نے ایسے ایف آئی آر درج کر دی جیسے وہ لاوارث ہیں. سو اس لیے خدا را اس ملک کی جو سیاسی اور ثقافتی کچھ چیزیں ہیں ان کو قائم اور دائم رکھیں. اور میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ ارشد کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ, میں ارشد کے توسط سے, میں آپ لوگوں سے لڑا کرتا تھا کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی زندگی بھی رہے گی, ارشد کے منہ کی شرم پہ آپ میرے سے غلط بھی کریں گے تو میں سخت جواب نہیں دوں گا, کیونکہ آپ اس کے قبیلے سے ہیں, آپ اس کے بھائی ہیں. مجھے پہلی دفعہ ارشد کی موت پہ پتہ چلا کہ آپ کی مائیں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں, آپ کی بیویاں جب آپ گھر سے نکلتے تو اب ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. تو اس لیے آپ میرے بھائی محتاط بھی رہا کریں, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جو ہے, جو وقت ہے وہ زیادہ سپینڈ رائج ہو گیا ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں کب کسی کے سر کی قیمت, کب کسی کے سر کی بولی لگا دی جائے. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھیے. گل صاحب, ایک تو خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ کا بہت عرصے بعد آپ سے کوشچن آنسر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں ملا. پھر یہ بتائیں کہ جس طرح فیصل واڑا صاحب نے بہت ساری باتوں میں الزام لگائے, پارٹی کچھ لوگوں پارٹی سے بھی نکل چکا ہے, لیکن ابھی بھی وہ خان کو جس طرح آپ لیڈر مانتے ہیں وہ بھی لیڈر مانتے ہیں, لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جو گل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے جو کیڑے ہے یا جو بھی وہ نام دیتے ہیں, باقی اس طرح لوگ ہیں کہ وہ خان صاحب کو ہلا رہے ہیں اور پٹی سے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے, جب میں جیل میں تھا تو فیصل واڈا صاحب نے اسلام آباد کے بہت سارے معتبر صحافیوں کو, آپ کہیں گے تو میں الگ سے نام بھی بتا دوں گا, مل کے یہ کہا کہ گل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے. کچھ کو یہ کہا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے, اور ان سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جو ایز اے ایجنٹ ان کے پاس تھے. یہ انہوں نے کہا. تکلیف ہوئی مجھے سن کے, اکٹھے کام کیا ہوا تھا. ارشد سے جب میری آخری بار بات ہوئی تو یہ بات بھی ڈسکس ہوئی. میں اکثر اس سے مشورہ کر لیتا تھا کسی بات کا, وہ سمجھ نہ آئے تو اس نے مجھے کہا کہ جو فیصل کو اچھا لگا وہ اس نے کیا, جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے کیا.
لیکن ہوتا وہ ہے جو مولا کو اچھا لگتا ہے. تو اب بس سر نیچے پھینک کے جو آپ کا اللہ پہ اعتقاد ہے اپنا کام کریں, باقی آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے, وہ اس کو فیصلہ کرنے دیں. تو میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی نے جو کیا وہ ان کو اچھا لگا, جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف چند ہی دنوں میں, تو ان میں سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا, میں نے اٹھایا, اس نے کہا گل صاحب اللہ الحق ہے, ٹی وی چلا کر دیکھیے, اور ساتھ اس نے اللہ حافظ کا اور فون بند کر دیا. اور جب میں نے ٹی وی چلایا تو وہ پریس کانفرنس لگی ہوئی, تو واقعی اللہ الحق ہے. سر آپ نے بات کی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ملک میں ایک حیجان جو ہے وہ برپا ہے. آپ لوگوں نے 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر جو وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, اور کیا آپ نہیں سمجھتے اس حیجان میں تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے؟ یہ جواب کسی اور نو دین دیو, کٹ دے بہت نے, بڑا مار دینے اللہ دی قسم. میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا, میرا بھرا بڑا سونا ہے, وال انہیں سونے نے, میری ماسی بھی گھر خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر کے. نہ میرے کو یہ سوال پوچھو. صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے 26 تاریخ کی خان صاحب نے اعلان کیا ہے پنڈی میں, اور دوسری طرف یہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنے آ رہی ہے, اور ایک سیکورٹی خدشات کا کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پر فیض آباد جو آپ نے مقام چوز کیا ہے وہاں پہ اگر آپ لوگ دھرنا دیتے ہیں تو یہ جو میچ ہے یہ سیریز کینسل ہونے کا خدشہ ہے. تو کیا آپ لوگ اس پر کوئی اسپاٹ چینج کرنے پر نظر ثانی آپ لوگ کریں گے کہ میچ بھی ڈسٹرب نہ اور آپ کا جو ایک احتجاج ہے وہ بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو ہر چیز عمران خان پہ ڈال دی جانی ہے. اس دن کے حساب سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں نکلنی ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو وہ ہمارے مہمان ہیں جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, پاکستانی قوم بڑی مہمان نواز ہے. یہ بالکل درست ہے کہ پہلے دشمن ممالک نے ہمارے ہاں کرکٹ کو بند کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں کبھی بھی کوئی سی پاکستانی کی شرارت نہیں تھی, دشمن ممالک کی. تو پاکستانی قوم وہ 26 کے اس دھرنے میں ہو, احتجاج میں ہو, یا وہ کہیں اور اپنا کام کر رہی ہے, وہ ساری عوام جو بھی آنر بھی کرے گی اور ان کا احترام بھی کرے گی. تو میرا نہیں خیال ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں لینا دینا ہے. شکریہ جی.